حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بحق خواجہ عثمان ہارون
ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حضرات، کل کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں ہوگی، اور آگے کی گفتگو عرض کرنے سے پہلے ذہن میں ایک واقعہ جو غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، میں نے اپنے بعض اکابر علماء سے وقتاً فوقتاً سنا اور بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں، تب آگے کی ہم تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ جو اپنے اکابر سے سنا کہ جنگ احد شریف کا موقع ہی تھا، ایک آدھ دن دو دن پہلے کی بات تفصیل میں نے بتا دی کہ عید کی 12 تاریخ تھی، بدھ کے دن، جب کفار کا لشکر مدینہ طیبہ میں میدان احد میں ادھر قریب میں آیا ہے۔ پھر 13-14 تاریخیں اور 15 کو یہ غزوہ احد واقع ہوا ہے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ ہے، صحابی ہیں جن کا نام ذہن میں محفوظ نہیں، غالباً آپ کا تعلق اصحاب صفہ سے تھا، اور سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور غالباً حبش کے رہنے والے تھے، سیاہ فام جیسا حبش کے لوگوں کا رنگ ہوتا ہے، اور ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کئی خاندانوں میں، کئی گھرانوں میں اپنے عبد کا پیغام دیا، لیکن کسی نے منظور نہیں کیا۔ یہ اصحاب صفہ کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا میری تقریر میں، کہ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کی ایک جماعت، کہ جو مسجد نبوی شریف کے چبوترے پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، اور جو لباس ان کے بدن پر تھا، بس اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی ملکیت تھی، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی مکان، بس سرکار کا دیدار، سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کرنا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی کہ جب اصحاب صفہ پر کبھی مشقت کا، تکلیف کا وقت، بھوک یا فاقے کا زیادہ ہو جاتا، تو اللہ کے پیارے حبیب تو غیبنا نبی ہے، سرکار تشریف لے آتے اور اصحاب صفہ کو تسلی دیتے کہ اے اصحاب صفہ، بارگاہ رب میں تمہارا جو مقام ہے، اگر تمہیں اپنے درجے اور مقام کا علم ہو جائے تو جو تکلیفیں اس وقت تم پر ہیں، تم تمنا کرو کہ اس سے تکلیفیں اور زیادہ بڑھ جائیں تاکہ مقام بلند ہو جائے۔ یعنی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے محبوب بندوں پر، اولیاء پر اگر مشقت اور صبر کا وقت آتا ہے تو یہ ان کے لیے مجبوری اور ذلت کا معاملہ نہیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ جتنی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، مقام اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں آپ کو اور ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ تو انہوں میں سے وہ صحابی ہیں، واقعہ یہ بہت طویل ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نیت ہے، ارادہ ہے کہ اب نہ ہو جائے، کئی گھرانوں میں گیا لیکن سب نے میری غربت اور بظاہر میری حالت کو دیکھ کر انکار کر دیا۔ سرکار کی شان رحمت ارشاد فرمایا، اچھا مدینہ طیبہ کے فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، مدینہ طیبہ کے جو ایک قبیلہ ہے فلاں، ان کے سردار کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد میری طرف سے اپنے عبد کا پیغام پیش کرنا کہ میں نے ان کی بچی کے لیے تمہارے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ بھئی سرکار کا حکم تھا، یہ صحابی ان کے مکان پر آئے، قبیلے کے سردار ہیں، یہاں معمولی چیز نہیں ہے، آج بھی رشتہ کرنے والے جو ہیں، آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچیں کیسے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب ان صحابی نے ان قبیلے کے سردار کو پیغام پیش کیا، وہ صحابی بھی سوچ رہے ہیں، ان کی بیوی صاحبہ بھی سوچ رہی ہے کہ پیغام اللہ کے پیارے حبیب کی جانب سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک طرف تو نظر اس پر بھی ہے کہ پیغام سرکار کی جانب سے ہے، اور ایک طرف نظر یہ بھی ہے کہ نہ مکان ہے، نہ رہنے کا سامان ہے، نہ کوئی ملکیت ہے، رشتہ اگر کر دیں تو میری بچی کا کیا ہوگا؟ انسانی مزاج ہے، دونوں طرف نگاہ ہے، کشمکش کے عالم میں ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہمارے قوم کی مسلمان عورتوں میں، بچیوں میں نبی کی فرما برداری کا عطا فرما دے، نہ قوم کو فلاح مل جائے۔ ابھی یہ ماں باپ سوچ ہی رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، انکار میں نبی کی بارگاہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ادب کا دامن چھوٹ جائے۔ اقرار کی شکل میں ظاہری دنیا کے معاملات یہ ہیں۔ ان صحابی نے ان قبیلے کے سردار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگایا کہ فکر میں مبتلا ہے، تو انہوں نے کہا آپ غم نہ کریں، اگر آپ کو تشویش ہے، تکلف ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، ہم جا کر سرکار کی بارگاہ میں حقیقت عرض کر دیتے ہیں۔ لیکن نہ ادھر سے انکار، نہ ابھی یہ صحابی ہٹے تھے کہ وہ صاحبزادی جن کے لیے سرکار نے پیغام بھیجا تھا، شرعی پردے کے ساتھ سامنے آ گئی، اپنے ماں باپ کو مخاطب کیا، ان صحابی کو بھی مخاطب کیا، اور ان صحابی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ شرعی اعتبار سے میں بالغ ہوں، رشتے کے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار مجھے ہے، اختیار ماں باپ کو نہیں ہے، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے سوچیں گے، بہتری کے لیے، لیکن بات میری مرضی کی ہے، مجھے تکلف نہیں ہے۔ جاؤ میرے آقا سے سلام کے بعد عرض کر دینا یا رسول اللہ، مجھے رشتہ جو آپ نے بھیجا ہے وہ منظور ہے۔ اللہ نے جذبہ، اللہ نے ان کے معاملات، اور پھر اپنے والدین کو مخاطب کیا، اپنے ماں باپ سے ان صاحبزادی نے کتنی بات پاکیزہ کہی، کہا سنو
آپ ان کو نہ دیکھیں کہ رشتہ کس کے لیے آیا ہے، رشتہ بھیجنے والی ذات کو دیکھیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی ہے، چند دن کا معاملہ ہے، گزر جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ وہ صاحبزادی کہتی ہیں کہ قیامت کے دن میرا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی ممکن ہے اور عورتیں کہیں کہ میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، میرے بھائی نے طے کیا، فلاں رشتے دار نے طے کیا، لیکن میرا مقام وہ ہوگا کہ میں فخر سے کہوں گا کہ دنیا کی عورتوں میں وہ ہوں جس کا رشتہ نبی محترم نے طے کیا ہے۔ میاں نظر ہو، رشتہ طے ہو گیا، ان کے ماں باپ کے دل کے بھی شبہات دور ہو گئے، اور وہ صحابی لوٹے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رشتہ تو منظور ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا انتظام کیسے کرو گے؟ صحابہ کے انداز بھی جداگانہ۔ سرکار نے فرمایا اب تم شادی کا انتظام کیسے کرو گے؟ وہ صحابی بڑی سادگی سے بھولے پن سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انتظام بھی آپ کو ہی کرنا ہے۔ عرض کیا کہ انتظام آپ کو ہی کرنا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں سرکار نے کچھ انہیں درہم یا دینار پیسے کی شکل میں عطا فرمائے، جاؤ اس سے شادی کے ضروری سامان کو خرید لینا۔ یہ سامان کے لیے پیسے لے کر کے چلے، ادھر جنگ احد کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ مقام عشق دیکھو صحابہ کا، اس جذبے کی دعا مانگو، میاں اس ارمان کی دعا مانگو۔ اور بڑا عجیب سا یہ واقعہ جو علماء نے ذکر کیا کہ یہ دوسرے دنیاوں سے جیسا موقع رہا ہو، جب بازار میں آئے تو بازار میں کانوں میں آواز گونجی الرحیل الرحیل، یعنی اے ایمان والوں نبی کا ساتھ دینے کے لیے میدان احد کی جانب چلو۔ ادھر یہ آواز گونج رہی ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اللہ کے حبیب پر فدا ہونے کے لیے میدان احد کی جانب چلو۔ اب ان کے سامنے مسئلہ آ گیا، ابھی سامنے شادی کا معاملہ بھی ہے اور ادھر میدان جہاد کا معاملہ ہے، نبی پر فدا ہونے کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ بس عشق رسول غالب آیا۔ ان صحابی نے سوچا کہ زندگی چند روزہ ہے، نبی پر فدا ہونے کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہذا اب یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، پہلے نبی کی بارگاہ میں میدان احد میں چلو، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خریدا، جو پیسے شادی کے سامان کے لیے تھے اس سے ایک تلوار خریدی اور ایک سیاہ رنگ کا کمبل خریدا، کوئی دوسرا سامان نہیں، ایک تلوار خریدی اور سیاہ رنگ کا ایک کمبل خریدا۔ اور علماء نے ذکر کیا کہ گویا ان صحابی کی یہ نیت تھی کہ میں کھلا ہوا چہرہ لے کر میدان میں نہ جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین، نگاہ دیکھو محبت والوں کی، عشق والوں کی نگاہ، میں کھلا ہوا چہرہ لے کر کے اور میدان میں نہ جاؤں گا، ممکن ہے میرے چہرے پر سرکار کی نظر پڑے تو مجھے میدان جنگ سے واپس کر دیں،
کہ تمہیں تو آج شہر مدینہ میں دولہا بننا تھا، تم یہاں میدان جہاد میں کیسے آ گئے؟ لہذا کمبل میں چہرہ چھپا کر چلو، اگر رب نے قبول کر لیا اور نبی پر فدا ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندگی سنور جائے گی۔ میاں انداز تو دیکھو، صحابی ہے، محبت کے اس جذبے کی دعا مانگو اور اس جذبے کی تمنا کرو۔ چنانچہ بس یہ واقعہ یہیں پر ذہن میں رہے، تلوار خریدی اور سیاہ کمبل لے کر کے اور اپنی جگہ پر آ گئے۔ اب یہاں پر ذہن کو لے آئے کہ سرکار صحابہ کے لشکر کو لے کر کے جمعہ کا دن تھا، میں نے کل بتایا سرکار کی روانگی عصر کے بعد ہوئی ہے۔ نماز عصر ادا فرمانے کے بعد سرکار نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، اور کل جیسا میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ بعض صحابہ نے رائے واپس لینا چاہیے، لیکن سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ جب اللہ کا نبی اللہ کی راہ میں ہتھیار باندھ لیتا ہے تو نبی اس وقت تک ہتھیار نہیں اتارتا جب تک اللہ تعالیٰ حق و باطل میں فیصلہ نہ فرما دے۔ لہذا سرکار صحابہ کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ یہاں پر بڑی تفصیلات ہیں، بھئی 2 ہی میل کا تو فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے میدان احد کا، یہاں پر روایت 3 میل کا کتنی دور کا فاصلہ۔ سرکار جب لے کر کے چلے تو اس وقت بظاہر اسلامی لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ ایک مقام آیا جسے شیخین کہتے ہیں، راستے میں ایک مقام آیا جسے شیخین کہتے ہیں، یعنی یہاں پر 2 ٹیلے تھے، انہی ٹیلوں کا نام شیخین تھا۔ سرکار نے یہاں قیام کیا اور اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہاں پر بھی نوجوان صحابہ کی ایک ادا کو دیکھو، سرکار لشکر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ نوعمر صحابہ جن کی عمریں 13-14 سال وغیرہ کی تھی، سرکار نے انہیں منتخب کرایا، عمریں کم تھی انہیں واپسی کا حکم دیا۔ جن کی عمر 14 سال سے کم تھی اور باقی جو نوعمر صحابہ تھے انہیں اجازت دی۔ اللہ نے سرکار پر فدا ہونے کا جذبہ۔ ایک صحابی ہی جن کا نام حضرت رافع ابن خدیج ہے، ادا دیکھو، عمر شریف آپ کی 14 سال کی ہے، قد ذرا سے بظاہر دبتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی واپس کر دیا جاؤں، بھئی سرکار نوعمر بچوں کو شفقت کے ساتھ واپس کر رہے تھے اور معائنہ فرما رہے تھے کہ ان نوجوانوں میں کون میدان جنگ کے لائق ہے اور کس کو واپس کر دیا جائے۔ تو جب میرے آقا ان کے قریب آئے تو یہ صحابی جن کا نام حضرت رافع ابن خدیج ہے، یہ اپنے انگوٹھے اور پنجے پر زور دے کر کھڑے ہو گئے کہ قد کچھ اور اونچا ہو جائے تاکہ واپسی کا معاملہ نہ آنے پائے، قد میرا تھوڑا سا ہی صحیح کچھ تو اونچا ہو جائے کہ واپسی کا معاملہ نہ ہو۔ سرکار ان کی اس ادا کو دیکھ رہے تھے، سرکار کی نگاہ پاک میں تو ان کے دل کی کیفیت کا معاملہ تھا۔ اس ادا کو دیکھا سرکار مسکرا پڑے، اجازت دے دی، اے رافع ابن خدیج تمہیں اجازت ہے میدان جہاد کی۔ بھئی نبی کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہیں پر دوسرے صحابی جن کا نام حضرت سمرہ ہے، یہ بھی حضرت رافع ابن خدیج کے ہی ہم عمر تھے،
انہوں نے دیکھا کہ ان کو اجازت مل گئی اس ادا پر، میاں محبت خود رہنما ہو جاتی ہے، عشق خود رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سمرہ اپنے سوتیلے والد جو صحابی ہیں ان کے پاس گئے اور کہا مجھے بھی سرکار سے اجازت دلوا دیجئے۔ انہوں نے جو کہا ہو، انہوں نے حضرت سمرہ نے کہا اے والد محترم، ایک گویا ترکیب میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت رافع ابن خدیج کو تو ان کے قد کی بنیاد پر اجازت مل گئی ہے، میں طاقت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اللہ کے حبیب سے کہیے کہ میری ان کی کشتی کرا دیں، اگر کشتی میں جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت مل جائے۔ یہ انداز ہے محمد کے، ادا ہے صحابہ کرام کی۔ سرکار کی بارگاہ تک بات آئی تو اللہ کے پیارے حبیب نے از راہ شفقت و کرم حضرت سمرہ اور حضرت رافع ابن خدیج کی کشتی بھی کرا دی، اور حضرت سمرہ واقعی غالب آ گئے۔ سرکار نے انہیں بھی عطا فرما دی اجازت کے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ ان اداؤں کو دیکھو میاں، مسلمان بچوں سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ٹی وی سے اور سڑکوں پر ناچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس جذبے کی دعا مانگو، اس ایمان کامل کے جذبے کی دعا مانگو، اور جس دن یہ جذبے کامل مل جائے وہی دن سربلندی اور کامیابی کا ہے۔ دیکھو یہ ہمارے اکابر ہیں کہ کس کس بہانے سے اپنی جانیں انہوں نے اللہ کے حبیب پر قربان کی ہیں، اپنے آپ کو فدا کر دیا ہے۔ اب آگے ذہن میں واقعے کو رکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب اب یہیں پر اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت بھی آ گیا۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی جا رہی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہو رہی۔ آج ان ایسے بنے ہوئے لوگوں کو جو یہ کہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ہم طریقت والے ہیں، ہماری نماز اور ہے، ایسے گمراہوں سے بچنا۔ شریعت ہر حال میں مقدم ہے، آپ کسی عالم میں ہو شریعت کا دامن نہ چھوڑا جائے گا۔ نمازیں ہوں، روزے ہوں، پھر رب کا کرم ہے جس طرح چاہے نواز دے، ورنہ جنگ احد یا بدر کا معاملہ کتنی کشمکش کا اور مشقتوں کا ہے، لیکن نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک وقت کی نماز نبی نے قضا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اس طریقے پر آپ اور ہمیں بھی نمازوں کی ادائیگی کی، شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، نماز مغرب ہوئی، پھر اور واقعات ہیں، اور علماء سیر نے ذکر کیا کہ رات اللہ کے پیارے حبیب نے یہیں پر گزاری۔ اب تاریخ کا ایک موڑ اور بھی یاد رکھنا کہ تاریخ ہمیں درس دے رہی ہے کہ بد مذہب پر، گمراہ پر، بد باطن پر نہ کل بھروسہ کرنا نہ آج بھروسہ کرنا، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھے، سب کچھ کرے، یہ اپنے قبیلے یا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے یہ بھی سرکار کے ساتھ آ گیا تھا ظاہری طور پر، لیکن یہی مقام شیخین یا اور آگے کے مقام سے یہ اچانک اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے اور سرکار سے جدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اس کا غم نہیں ہے، اب صرف صحابہ کی تعداد 300 باقی رہ گئی، گویا 700 باقی رہ گئی۔ گویا واقعہ بتا رہا ہے کہ منافق اور گمراہ نہ کل قابل اعتماد تھے، نہ آج ہے، نہ کبھی قابل اعتماد ہوں گے۔
یہ تو ایمان والوں کا مقام ہے، یہ ایمان والوں کا درجہ ہے۔ سرکار نے رات گزاری، یہیں پر ایک روایت اور نظر سے گزری، اللہ کے حبیب کے غیب نہ ہونے کا ثبوت دیکھے، سرکار کے غیب نہ ہونے کی شان دیکھے کہ سرکار نے رات میں آرام فرمایا، صبح صادق کے وقت بیدار ہوئے، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ فرشتے میرے چچا حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رات میں نے خواب لہذا اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ایک معتمد صحابی غالباً حضرت جبیر ابن مطعم ہے، انہیں 50 صحابہ کو دے کر کے اور اس درے پر مقرر کر دیا، یعنی ادھر پہاڑ ادھر ایک وہ ٹیلا اور بیچ میں راستہ تھا، اسی ٹیلے کے اوپر سرکار نے ان 50 صحابہ کو متعین کر دیا اور جو ان کو تاکید کی اور حکم فرمایا وہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ سرکار نے ان صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تک تمہیں میرا حکم نہ پہنچے تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ میدان جنگ میں کچھ بھی ہوتا رہے، چاہے ہمیں فتح نصیب ہو، ہم کسی عالم میں ہوں، لیکن جب تک ہمارا حکم نہ پہنچے تمہیں اپنا مورچہ چھوڑ کر ہٹنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ یہ بھی دیکھ لو کہ میرے صحابہ شہید ہو رہے ہیں یا اسلامی لشکر کو شکست ہو رہی ہے میدان احد میں، تو بھی تم مدد کے لیے اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، ہم جس حال میں رہیں اس میں رہنے دینا، جب تک میرا حکم ہو تم اپنی جگہ قائم رہنا۔ میاں یہ نبی کی نگاہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیبنا نبی ہیں، ایک ایک موڑ اور محاذ پر صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ کو باتیں بتا رہے ہیں، اور بھی ان صحابہ کو سرکار نے جو بھی نصیحتیں کی وہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو آگے کی بات عرض کر دیں۔ دونوں طرف سے جب صفیں مکمل ہو گئی تو اصحاب سیر نے بتایا کہ جنگ کی آگ کو سب سے پہلے ابو عامر فاسق نامی ایک شخص نے بھڑکایا۔ یہ ابو عامر، اس کا واقعہ طویل ہے، یہ مدینہ شریف کا رہنے والا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے اگلی کتابوں کا عالم بھی تھا اور بظاہر اس زمانے کے اعتبار سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی کہلاتا تھا۔ اس ماحول میں لوگ مانتے تھے اور غالباً اس کا تعلق قبیلے اوس سے تھا، اور سرکار کی آمد سے پہلے یہ برابر تذکرہ کرتا تھا نبی آخر الزماں کی آمد کا، فضائل کا، اور کہتا تھا کہ میں انتظار میں ہوں۔ لیکن میاں تقدیر الہی، جب میرے آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے اور اس نے سرکار کی شان و عظمت کو دیکھا اور محبوبیت کو دیکھا تو ابلیس کی طرح اس کے دل میں بھی حسد کی آگ پیدا ہو گئی، مخالف ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے لیے میں کہا کرتا تھا وہ تو کوئی اور ہے۔ پھر یہ مکہ مکرمہ آیا، یہاں کفار و مشرکین سے یہ مل گیا، اور پھر جب کفار و مشرکین کا یہ لشکر
مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آیا چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ بھی اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ اس لشکر میں شریک ہو کر آیا تھا۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس ظالم کو گمان تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار رہ چکا ہوں، لوگ میری بزرگی کے معتقد ہیں اور مجھے بڑا اور بزرگ مانتے ہیں، تو جس وقت میں میدان احد میں آ کے جاؤں گا تو وہ مسلمان جو نبی کریم کے ساتھ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ مجھے دیکھ کر اللہ کے حبیب کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے۔ ارے ظالم، وہ کفر کا معاملہ ہے، ایمان کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہ خوش فہمی کے اندر تھا کہ میں یہ کر لوں گا۔ چنانچہ صحابہ سیر کہتے ہیں کبھی ایک طرف اسلامی لشکر اپنی جگہ تیار ہے، ادھر مکے کے کفار و مشرکین وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ سب سے پہلے یہ شخص ابو عامر فاسق مردود اپنے 50 آدمیوں کو لے کر نکلا اور بڑے غرور کے ساتھ کہ بس مجھے دیکھتے ہی میری قوم اور میری طرف آ جائے گی، لیکن جہاں کفر و ایمان کا معاملہ ہو تو وہاں قوم و قبیلے کا معاملہ نہیں، معاملہ تو وہاں ایمان کا ہوتا ہے، معاملہ تو وہاں اسلام کا ہوتا ہے۔ ایمان پر ہر چیز قربان کی جاتی ہے، قوم ہو یا قبیلہ ہو۔ ابو عامر میدان میں نکلا اور نکلنے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس نے آواز دی کہ میرے قبیلے کے لوگوں مجھے پہچان لو، میں ابو عامر ہوں۔ اس زمانے میں یہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، جب لوگ اس کو مانتے تھے تو اس نے کہا مجھے پہچان لو کہ میں ابو عامر راہب ہوں۔ تو اس کے قبیلے کے جو لوگ قبیلے اوس کے صحابہ اور نوجوان، انہوں نے ایک ساتھ زبان کے پکار کر کہا کہ اے مردود، ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، تجھے اپنے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنا تعارف بنائے، ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ جب تم میرے نبی سے دور ہے تو مردود ہے، دور ہو جا ہماری نگاہ سے، اگر قابو چل گیا تو ہم تجھے قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ جواب سنا تو ظالم شرمندہ ہوا، رسوا اور ذلیل ہو گیا، اسے یہ توقع نہیں تھی۔ جھنجلا کر کے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسلامی لشکر پر تیروں کی بارش کرو۔ اس کے 50 ساتھی تیر برسانے لگے، کچھ دیر کے بعد پتھر، پھر ادھر سے اشارہ ہوا اور جب اسلامی لشکر کی طرف سے جوابی حملہ ہوا تو یہ ظالم کتے کی طرح ذلیل ہو کر میدان سے بھاگا۔ یہ سب سے پہلے جنگ کی آگ ابو عامر فاسق نے بھڑکائی تھی، یہ بڑی ذلت کے ساتھ اور میدان سے بھاگ کر کے اور جا کر کے لشکر میں چھپ گیا۔ اب یہاں پر اصحاب سیر میں مختلف انداز پر واقعات کی ترتیب کو اپنے انداز پر بیان کیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کفار کے لشکر کا علم بردار، جو لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا تھا، اس کا نام طلحہ ابن ابی طلحہ تھا۔ اگرچہ پورے کافروں کے لشکر کے سردار تو حضرت ابو سفیان تھے، جو بعد میں ایمان لائے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ پورے لشکر کے سپہ سالار وہ تھے، لیکن لشکر کا جھنڈا اس کو دیا گیا تھا۔ اس کی بہادری مشہور، یہ کافروں کے لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا تھا۔ تو خود یہ بڑے غرور کے ساتھ میدان میں نکلا، اکڑتا ہوا، بھئی ناستا کہ 3000 ہیں، مسلمان 700 ہیں، بے سر و سامان ہیں،
ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، یعنی طاقت اور قوت ساری چیزوں پر اسے غرور اور ناز تھا۔ بہت ہی اکڑتے ہوئے نکلا میدان میں اور بڑی زور کی آواز میں اس نے پکارا حل من مبارز، یعنی اے مسلمانوں تم میں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ پہلی آواز تھی، مسلمانوں نے مصلحتاً سکوت کیا، گویا اس کا اور دل کا جو غرور ہے ظاہر ہو جائے۔ تو پھر اس نے دوبارہ پکارا حل من مبارز، کون ہے تم میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور پھر اس کے بعد بدتمیزی سے کہنے لگا کہ مسلمانوں ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے کہ تم میں سے جو مسلمان قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ طنز کے طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو مسلمان قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر قتل ہوگا جہنم میں جائے گا۔ تو میں تمہیں للکار رہا ہوں کہ کوئی بھی میرے مقابلے میں آئے یا تو قتل ہو کر جنت میں جائے اور یا مجھے قتل کر کے جہنم میں پہنچا دے۔ میں غرور تھا ظالم کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، وہ اتنا کہنا تھا کہ راویوں کا بیان ہے کہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے اسے للکارتے ہوئے نکلے۔ فرمایا زبان حال سے کہ آج تیرے غرور کو چور کرنے والا اور گویا تجھے جہنم میں پہنچانے والا انشاءاللہ میں ہوں گا۔ تجھے اپنی قوت پر اتنا ناز ہے، تجھے اپنی طاقت پر اتنا ناز ہے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے جوش کے عالم میں اسے للکارتے ہوئے۔ وہ قریب پہنچے، اصحاب سیر کہتے ہیں واللہ یہ حملہ تھا شیر خدا کا، یہ حملہ تھا مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ طلحہ ابن ابی طلحہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک دو داؤں پیش میں انہیں ختم کر لوں گا، لیکن اسے تلوار اٹھانے کی نوبت نہیں آئی اور پہنچے ہی سیدنا علی مرتضی نے جب تلوار کا وار کیا تو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ جب تلوار کا وار کیا ہے تو اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور کاری زخم لگا۔ تو اصحاب سیر کہتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے سے گرنے لگا تھا تو اس کا لباس اس کے جسم سے ہٹ گیا، وہ گویا برہنہ ہو گیا۔ مولا کائنات نے شرم و حیا سے نگاہیں پھیر لی، تلوار لے کر اسلامی لشکر کی جانب آئے۔ اللہ نے غیرت ایمانی دے، غیرت اسلامی دیکھو، اسلام حیا سکھاتا ہے، اسلام شرم سکھاتا ہے، اسلام اخلاق کی بلندی سکھاتا ہے۔ جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں واپس آئے، کسی صحابی نے کہا کہ اے مولائے کائنات آپ نے اسے قتل نہیں کر دیا، سر جدا کر دیتے، مر تو جائے گا ہی۔ تو سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اس کا سر جدا کر دیتا، لیکن جب وہ برہنہ ہو گیا تو میری حیا نے گوارا نہ کیا کہ دشمن بھی صحیح لیکن اس عالم میں اس پر اپنی تلوار اٹھاؤ، لہذا میری حیا نے مجھے وہاں سے واپس کر دیا۔ اللہ نے کردار مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا، اور پھر اسی عالم میں طلحہ ابن طلحہ ابی طلحہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ پھر طلحہ کا دوسرا بھائی
جس کا نام عثمان ابن ابی طلحہ ہے، جب اس نے اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھا کہ میرے بھائی کی یہ کیفیت ہے اور میرے بھائی کا یہ معاملہ، جوش میں وہ نکلا۔ اسی طرح لڑکتا ہوا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور مجھے زیر کرے۔ لمحوں کی دیر نہیں ہوئی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے میدان میں نکلے۔ فرمایا تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ واللہ اسے تلوار اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر بھیک نے ایسی تلوار ماری کہ سر سے تلوار گزرتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے گزر گئی۔ آدھا جسم گھوڑے سے ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ یہ حضرت امیر حمزہ کا وار تھا، وہ بھی شیر خدا اور رسول ہے۔ یہ میدان احد کی تاریخ ہے، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو، ان کے معاملات کو پڑھو، اور یہیں پر چند منٹ کا وقت لے کر آج کی بات پوری کریں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو مکمل کر دو، موضوع تو طویل ہے۔ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اور ابھی یہ ایک آدمی کی جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، ابھی یہ ایک آدمی کی جنگ کا معاملہ چل رہا تھا۔ اللہ کے حبیب کی مرضی پاک اپنی تلوار شریف کو گویا میرے آقا نے نیام سے نکالا، جس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ مورخین نے ذکر کیا کہ اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ سرکار نے اسے اپنے مبارک ہاتھ سے بلند فرمایا۔ مجمع صحابہ میں، اسلامی لشکر میں سرکار نے اس تلوار کو بلند فرمایا اور ندا فرمائی کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج میری یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو یہ میری تلوار لے اور تلوار کا حق ادا کرے؟ کئی صحابی بڑھے لیکن نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ انہی میں غالباً ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ قائے قریب یا رسول اللہ ما حقہ، اس تلوار کا حق کیا؟ حق بیان فرما دیں، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے اتنا اس سے جنگ کرو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اشارہ ہے کہ ان کفار و مشرکین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا۔ اگرچہ کئی اور صحابی بھی تمنا میں تھے، انہی میں حضرت زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار کے پھپھیزاد بھائی بھی ہیں۔ وہ بڑی محبت سے فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ کاش یہ تلوار آقا مجھے عطا فرمائے، لیکن بات اپنی مرضی کی نہیں ہے، بات تو نبی کی مرضی کی ہے کہ نبی کی نگاہ پاک دیکھ رہی ہے کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا۔ تو جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب کی تلوار مل گئی تو حضرت سیدنا زبیر فرماتے ہیں اب میری نگاہ اس پر تھی
کہ حضرت ابو دجانہ اس کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں۔ یقین تھا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں منتخب فرمایا ہے تو کوئی کمی نہ آئے گی، لیکن میں ان کی ادا اور انداز کے دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو علماء سیر نے ذکر کیا حضرت ابو دجانہ یہ بڑے مشہور اور بہادر پہلوان تھے۔ بھئی ادا ہوتی ہے ہر آدمی کی الگ الگ، ان کے پاس ایک سرخ رومال تھا جس کو عصابۃ الموت کہتے تھے، یعنی اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جب کہیں جنگ کی شدت کا معاملہ ہو یا بڑے سخت دشمن کا معاملہ ہو تو اس موقع پر حضرت ابو دجانہ اپنے اس سرخ رومال کو اپنے سر پر باندھ کر میدان میں نکلتے تھے اور آدمی طے کر لیتا تھا کب ان کے دشمن کا بچنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ تلوار جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو ہم فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا وہی سرخ رومال نکالا، بڑی خوشی کے عالم میں اپنے سر کے اوپر باندھا، اور راوی کہتا ہے کہ وہ میدان احد میں اترا کر کے یوں کہہ لیجئے کہ اکڑ کر کے چلنے لگے۔ تلوار نبی کی ہاتھ میں ہے، سرخ رومال سر پہ بندھا ہوا ہے، یہاں مقدر ہے کہ آج نبی نے اپنی تلوار عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر مقام فخر اور کیا ہوگا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے چل رہے تھے، کفار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرکار کی نگاہ پاک نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگرچہ زمین کے اوپر اس طرح اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے چلنا رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج میرے صحابی ابو دجانہ کی یہ چال اللہ کو بہت محبوب ہے کہ یہ کافروں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یا مقام تو دیکھو، سرکار کیسا نواز رہے ہیں، اور اسی عالم میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کفار کے لشکر میں گھس کر کے اور گھمسان کی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور بس آخری بات اس وقت کی عرض کروں گا، یعنی اب دونوں لشکر گویا ایک دوسرے سے جنگ میں شامل ہو گئے اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ سخت ہے۔ سرکار کے گرد چند صحابہ ہیں، ان کے قریب اچانک اللہ کے پیارے حبیب نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا تو اسی میدان جہاد میں سیاہ رنگ کے کمبل میں کوئی لپٹا ہوا اس طرح کفار و مشرکین سے جنگ کر رہا ہے کہ گویا وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ پہچانو کون ہے یہ کون سا مجاہد ہے، یہ کون سے میرے صحابی ہیں کہ جو اتنی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نہیں پہچان رہے ہیں کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ کمبل میں ڈھکا ہوا ہے، ہم نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو میرے آقا نے بڑی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ میرے وہی صحابی ہیں کہ جن کو تو آج مدینہ طیبہ میں دولہا بننا تھا، لیکن مجھ پر فدا ہونے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں اور فداکاری کا جذبہ دکھا رہے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کی آج شادی کی تاریخ۔ اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ ان کے متعلق پورا کر دوں کہ ان صحابی نے شہادت پائی، اور شہادت کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں ان صحابی کا تذکرہ ہوا
کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ صحابی شہید ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نے نگاہ اٹھائی غیبنا نبی نے اور غالباً آنکھ سے آنسو بھی جاری، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرے ان صحابی کو جنہیں آج مدینے میں دولہا بننا تھا، اب شہادت کے بعد جنت میں ان کی بارات سجائی جا رہی ہے، حوروں کے دھرمٹ میں یہ دولہا بنائے جا رہے ہیں۔ میاں یہ احد کی تاریخ ہے۔ میں نے مختصراً ابھی عرض کیا کل سیدنا امیر حمزہ کی شہادت اور دوسرے واقعات کو انشاءاللہ عرض کر کے موضوع کی تکمیل کروں گا۔ آج یہیں تک میری بات ہوگی، درود پاک پڑھنے بلند آواز سے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمام انبیاء حور و غلمہ ملائکہ غرض کی ساری کائنات میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں رحمت حق کی ہونے لگی بارش، دین و دنیا کی لوٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی جس کو سب کل کی کل جی کہے، اس کی نافذ حکومت پھیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کے خادم پہ شفقت ہے اللہ کی، دوست کر جن کے رحمت اہل محبت پھیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت
مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ